ابتدائی سخن ہے پاک ہستی کے پاک نام سے کہ جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی نظر کرم سے، جس کی عنایات سے زندگی رگوں میں خون بن کر دوڑتی ہے، جس کے عطا کردہ عقل و بینش، سوچ اور شعور سے زبان لفظ بنتی ہے، جس کے عطا کردہ وسط ایمانی سے انسان صدائے اللہ اکبر بلند کرتے ہوئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالتا ہے، سمندروں کا سینہ چیر ڈالتا ہے، دریاؤں کا رخ بدل ڈالتا ہے اور ہواؤں کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اور اگر یہی انسان اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر طریق راہوں کا مسافر بننے لگے تو اسے اپنے نور کی روشنی سے راہ ہدایت عطا کرتا ہے، وہ جس کا سایہ زندگی کی کڑی دھوپ میں سکون عطا کرتا ہے۔ ہماری دعائیں، ہماری بخشش جس کے صرف ایک کن کی محتاج ہے، وہ جو کن فیکون ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ جس کے قبضے میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے، وہ جو نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ جو غفور الرحیم، رحمان رحیم، کریم غفار، قادر مطلق، سمیع علیم ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی رب ذوالجلال کریم ارحم الراحمین کے نام سے آج کے اس تعزیتی ریفرنس کا آغاز کرتے ہیں کہ از اول تا آخر اس بزم پر نور و نکھر کی برکھا برستی رہے۔ سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب خالد عبداللہ ایڈوکیٹ سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری سماعت اور ہمارے قلوب کو تلاوت کلام پاک سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه فمن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ گوہر نیاب الفاظ قرآن ہماری سماعتوں کو جلا بخش کے جزاک اللہ۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس یہی ایک رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے۔
اور تحریر نکل سی جاتی ہے، ہر لفظ مہکنے لگتا ہے، ہر درد دوا بن جاتا ہے جب نام محمد لکھتا ہوں۔ یہ نجم و قمر، یہ ارض و سما سب میری بنائے لیتے ہیں، یہ نجم و قمر، یہ ارض و سما سب میری بنائے لیتے ہیں، سورج تعظیم کو جھکتا ہے جب نام محمد لکھتا ہوں۔ اور میرے گھر کے سونے آنگن میں تب تب نور کی بارش ہوتی ہے، میرے گھر کے سونے آنگن میں تب تب نور کی بارش ہوتی ہے، ہر سمت اجالا ہوتا ہے جب نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا ہوں۔ حقیہ عنایت کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب خالد الرحمان قریشی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں گلدستہ عقیدت پیش فرمائیں۔ مظفر وارثی کا کلام پیش کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیں۔ یا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائی دل، مغرب میں مارا مارا نہ پھر ہے گدائی دل، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ
کھلا، منظر ذرا حسین سے کچھ کر بھلا کھلا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور ہے، اس کو شہید اسوہ آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ آج کا ایک تعزیتی ریفرنس ہے ہمارے کوئی عمران اسلم کا، وہ ایک اس بار میں ایک ایسا ہمارا ساتھی تھا کہ جس کی تربیت اس کے والد نے ایسی کی کہ واقعی اس کی یاد عرصے تک اس بار کو نظر آتی رہے گی۔ آج اس کا والد بھی موجود ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرے، بس مردان کو سر جمیل عطا فرمائے۔ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود آپ پر پڑھوں اور صبر خود جا۔ میں وقاص نقوی ایڈوکیٹ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چند نعتیہ اشعار بارگاہ رسالت میں پیش کروائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے ہے وہ جذبہ، سنو لوگو، محبت کملی والے سے ہے وہ جذبہ، سنو لوگو، یہ جسم میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا،
یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. نبی کی آل کا دامن پکڑ لو اے جہاں والو. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. لوگ اچھے ہیں بہت، لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں. لوگ اچھے ہیں بہت دل میں اتر جاتے ہیں. ایک برائی ہے تو بس یہ ہے کہ مر جاتے ہیں. معزز اراکین بار، آج کا یہ تعزیتی ریفرنس ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہم میں سے ہمارا کولیگ، ہمارا دوست، ہمارا بھائی عمران اسلم کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ایک ہنستا کھیلتا انسان ہم سے کیسے دور ہو گیا. وہ اتنی دور چلا گیا کہ اب اس کے لوٹ آنے کی کوئی امید نہیں ہے. اس کی وفات کی خبر تمام دلوں کو رنجیدہ کر گئی. ہر آنکھ نم ہو گئی. لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے، ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی ہے ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہم سب نے جانا ہے. لیکن عمران، جس طرح تم چلے گئے ہمیں چھوڑ کے، کوئی اس طرح بھلا جاتا ہے؟ اچانک موت نے ہم سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، ہمیں ہلا کر رکھ دیا. ہم اس کی آنکھوں کی چمک کس طرح بھلا پائیں گے؟ اس کے لہجے کی مٹھاس کو کس طرح بھلا پائیں گے؟ اس کے کردار، اس کے اخلاق، اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ تجھ کو مرحوم لکھوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. تجھ کو مرحوم لکھوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. بھلا جوانی میں بھی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بار تو اٹھ کر دیکھ اے عمران، ایک بار تو اٹھ کر دیکھ اے عمران، تیری موت کو سارا شہر کیسے روتا ہے. معزز اراکین بار، آج اس تعزیتی ریفرنس میں ہم نے دعوت دی ہے عمران کے والد گرامی کو، محترم جناب محمد اسلم صاحب کو. آج ہم سب
جانتے ہیں اس کی اچھائیوں کی، اس کی خوبیوں کو، جس طرح خالد رحمان قریشی صاحب نے بات کی کہ اس کی تربیت، اس کی تعلیم و تربیت میں اس کے والدین کا جو ہاتھ ہے وہ ہم سب کو نظر آئے، چاہے اس کی پروفیشنل لائف ہو، چاہے بحیثیت انسان اس کے اخلاق، اس کے کردار ہمیشہ زندہ رہیں گے. جو اس کی ڈیووشن تھی اپنے پروفیشن کو، جو سنسیئرٹی سے اس نے اپنے پروفیشن کو 4 چاند لگائے، اور جو اس نے اپنے اخلاق سے ہم سب کے دل جیتے، اس کو کبھی بھی بھلایا نہیں جا سکتا. یقین مانیے کہ اسٹیج کنڈکٹ کرنا، بہت اسٹیجز کنڈکٹ کی ہیں، باخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنے بھائی عمران کی موت کا یہ تصدیقی ریفرنس میں کنڈکٹ کروں گا. دل رو رہا ہے، آنکھیں نم ہیں، بہت مشکل ہے، باخدا بہت مشکل ہے. ایسی جوان موت پہ کون رنجیدہ نہیں. میں ملتمس ہوں میم راضیہ جعفری ایڈوکیٹ سے کہ آپ دوستوں پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنے پیارے بھائی کے لیے اس وقت یہاں کھڑی ہوں گی. میں سلام پیش کرتی ہوں ان کے والد کو کہ انہوں نے اتنا عظیم اور اتنا اچھا بیٹا پیدا کیا، اس کی تربیت کی. ویسے والدین کو سلام پیش کرتی ہوں. ایک ایسا ہیرا انسان جس کو ہم نے جب بھی دیکھا ہارڈ ورکنگ دیکھا، محبت سے بات کرتے دیکھا. اوپر والے ہمارے آفس کے آگے ان کا آفس تھا. جب کبھی ہم نے ان کو تنگ کرنا، کبھی کچھ کہنا، اپنی یمبرس کو ان کے دفتر میں بٹھا دینا، کبھی انہوں نے شکوہ گلا نہیں کیا، ہمیشہ کھلے دل سے ہمیں ایکسیپٹ کیا. That's just like a brother to us. میرے لیے تو بہت چھوٹا سا وہ بھائی ہے. میرے سامنے عدالت آیا، میرے سامنے اس نے اپنے آپ کو کہاں سے کہاں کھڑا کیا. میرے سامنے میں نے اس کو زندگی کی اتنی منزلیں اتنی تیزی سے آگے جاتے دیکھا کہ یہ کسی عام بندے کے بس میں نہیں ہوتا. بال سفید ہو جاتے، انسان نہیں طے کر پاتا اتنا کچھ. لیکن جس طرح عمران بھائی نے کیا، اب اندازہ ہوا کہ کیوں کیا اور کیسے ہوا. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کر رکھا تھا ایک ایسا حادثہ جس میں سے ان کے اہل خانہ کو نہیں، ان کے گھر والوں کو نہیں، ہم جیسے کو بھی ایسے ہی کر دیا جیسے موت ہمارے اتنا قریب ہو کہ پتہ بھی نہ چلے کہ کہاں. ابھی بھی اتنے دن گزرنے کے بعد بھی اسٹل وی فیل کہ وہ ہمارے ارد گرد ہیں. ان کا ہنستا ہوا چہرہ، ان کا انداز، بہن کہہ کے بلانا، اس نئے کورس میں آنے کے بعد بھی کبھی سیڑھیوں پہ انٹریکشن ہو جانا، کبھی دفتر میں وہ بیٹھے ہوں، کبھی ہم بیٹھے اوپر والے آفس میں آ جانا، ہنسی گپ کرنا، بات کرنا. موت پر حق ہے، نو ڈاؤٹ ہمارے ساتھ بھی یہ حادثے. لیکن جس طرح یہ حادثہ ہوا، جس طرح ہمارے درمیان سے ایک انسان اس طرح چلا گیا، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو اپنے اندر اتارنا ایک بہت مشکل کام ہے. کہ اتنے دنوں کے بعد بھی اسٹل ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخص ہمارے درمیان ہے، وہ شخص ہم سے اتنا علیحدہ نہیں ہوا. جیسے میں نے کہا، میرے تو میرا چھوٹا بھائی تھا اور میرے سامنے وہ زندگی کے اتنے اوج کمال تک پہنچا کہ جہاں پہنچنا بہت مشکلات کا تھا. جہاں تک ان کی ایک اچھائی کی کیا بات کریں، ان کی ہزاروں اچھائیوں کی کیا بات کریں. کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بات کرنے بیٹھے تو شاید زندگی ختم ہو جائے. جتنا وہ ایک اچھا انسان تھا، اگر ہم
ان کے بارے میں ان کے دکھ کو روئے نا تو دل پھٹتا ہے، اور اگر بات کرے تو لگتا ہے الفاظ ختم ہو گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بار کے لیے اتنا ینگ لائر، اتنا عظیم انسان، میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑا خسارہ ہے ہماری بار کے لیے۔ We will never forget you عمران بھائی، you are the best of the best۔ خدا ان کو محفل پاک کے صدقے میں بری کی رحمت کرے اور انہیں جنت کا والی وارث بنائے، ہمارے لیے بھی وہ بخشش کا سہارا بنے۔ ہر ممبر بار کی یہی فیلنگس ہیں۔ ہم جب ڈسٹرکٹ بار میں انٹر ہوتے ہیں تو ہم ایک فیملی کی مانند ہیں، ایک خاندان کی مانند ہیں۔ تو جب جس طرح گھر سے کوئی فیملی ممبر چلا جاتا ہے، اسی طرح ڈسٹرکٹ بار ہری پور کا اگر کوئی ممبر ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو باخدا ہماری وہی فیلنگس جس طرح اپنے گھر کے جدا ہوئے فرد کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس حال میں بیٹھے ہوئے ہر وکیل، ان کے رشتہ داران جہاں پر موجود ہیں، سب کی وہی فیلنگس ہیں۔ بابو اسلم صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، میرے محترم بزرگوار، یہ بابر بھی آپ کا عمران ہے، محب بھی آپ کا عمران ہے، واصف بھی آپ کا عمران ہے، خالد تنولی بھی آپ کا عمران ہے۔ آپ خود کو اکیلا نہ سمجھیے گا، ہم آپ کے دکھ میں، اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ جو دکھ آپ کو ملا ہے، اس دکھ کو اس طرح تو ہم محسوس نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے اس دکھ کو بانٹ سکتے ہیں، شکر سی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے عمران بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک اس کے گھر والوں کو، اس کے بچوں کو، اس کے بھائیوں کو صبر جلیل عطا فرمائے۔ ہم تو جب بھی گئے عمران کے گھر خوشیاں منانے گئے، معزز اراکین بار ابھی کچھ دن پہلے عمران کا بیٹا ہوا تھا، اس کے حقیقے میں ہم لوگ گئے، بہت خوشیاں منائیں گے، لیکن باخدا ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم اپنے بھائی کی چرپائی کو سہارا دینے بھی جائیں گے، اسے سفر آخرت پہ بھی روانہ کریں گے، اور اس کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ کی رضا ہے، قبول ہے۔ رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا، وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا، وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، وہ یوں گیا کہ بعد صبا یاد آ گئی، احساس تک بھی ہم کو دلا کر نہیں گیا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ آئے گا، جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا۔ میں سائمہ رضا ایڈوکیٹ سے ملتمس ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی ٹیم کی طرف سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ عمران اسلم کے ساتھ میری کوآرڈینیشن جو ہے وہ 2008 سے ہے۔ ہمارا اپنے سامنے آفس کا کازم مصباح صاحب کو میں نے جوائن کیا تھا اور انہوں نے طریق صاحب کے آفس کو جوائن کیا تھا۔
اور اس کے بعد میں سروس میں چلی گئی. پھر میرا آنا جانا جتنا عرصہ لگا رہا تو عمران مسلسل مطلب مختلف لوگوں سے جو بات چیت ہوتی تھی کہ جاب چھوڑو پریکٹس کرو، جاب چھوڑو پریکٹس کرو. اور جب میں نے جاب چھوڑ کے پریکٹس اسٹارٹ کی تو عمران کو یہ چوز کیا. بینگ ٹیم لیڈ انہوں نے جتنا عرصہ ہم لوگ میں ان کے ساتھ تھی یا باقی ممبرس ساتھ تھے، انہوں نے ہمیں نا یہ 3-4 مہینے تو مسلسل ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سیریس نہیں ہوتے کام کرنے میں نہیں ہوں گا تو پتہ چلے گا. پھر کبھی کہتے ہیں سر آپ ہائی کورٹ لے لو، طارق یہ والی کورٹ سنبھال لے، طاہر بھی یہ والی کورٹ کا کام کرنا ہے. تو میں کہتی آپ کیا کریں گے تو میں دیکھوں گا. مجھے بہت اچھی آفر آ رہی ہے اسلام آباد کی تو میں اس پہ غور کر رہا ہوں. تو مجھے بھی ہم سب کو بھی نہیں مطلب علم ہوا کہ اچھی آفر انہیں اللہ کی طرف سے آ رہی تھی اور ہم تو بس ان بھول بھلائیوں میں تھے کہ ہاں ٹھیک ہے خیر عمران ہے بتا دیں گے. ہم کہتے نہیں ٹھیک ہے بعد میں کر لیں گے. تو پھر ڈانٹ پڑتی کہ نہیں ابھی کرو، آپ لوگ سیریس کیوں نہیں ہو جاتے. بلکہ پچھلے لاسٹ منتھ میں 15-20 دن پہلے ایک دفعہ ہم سب کو بٹھا کے اچھی طرح ہمیں ڈاٹا پھر کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں ہوں گا تو پھر تم لوگوں کو قدر آئے گی، یا پھر تم لوگ کہیں پریکٹس کرو گے تو لوگ کہیں گے عمران نے نہیں سکھایا نہیں. تو میں کہتی نہیں آ جائے گا، ٹائم کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو کہتی نہیں ہو جاتا نہیں ہے، ہو جائے ابھی ہو جائے. اور پھر آفس شفٹنگ میں آپ دیکھیں کہ میں چونکہ کام لگا ہوا تھا، میں تو بہت جب کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے وزٹ کیا تو پہلی نظر جب تختی پہ لگی تو سب کے نام لکھے ہوئے تھے. مطلب کوئی ایسا آفس ہے کہ سارا تیار کرے اور سارے بندوں کا نام لکھے، پوری ٹیم کا نام لکھا. اور پھر مجھے کہا کہ کیوں، میں نے کہا یہ کیا سب کا نام لکھ دیا. تو انہوں نے کہا کیوں آپ نے چھوڑنا ہے اس آفس کو. میں نے کہا نہیں چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن آپ کا صرف نام ہوتا تو کہتے میری تو ٹیم ہی میرا نام ہے. تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ایک بندے نے جانا ہوتا ہے تو کیسے منزلیں طے کر کے وہ جا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کرنا ہے. اچھا طاہر ایڈوکیٹ ان کے بہت زیادہ لاڈلے تھے ٹیم میں. ہم اکثر ان کو چھیڑتے کہ بھائی طاہر کچھ بھی کر جائے آپ ان کو نہیں ڈانٹتے، ہمیں ڈانٹتے ہیں. تو کہتے نہیں طاہر کا بڑا خیال رکھنا، عدیل کا مطلب جو ہماری کرائٹ تھے اس کا بڑا خیال رکھنا، تم بہت سینئر ہو تم نے سب کو دیکھنا ہے. تو وہ چیز شاید وہ جملے اس وقت بہت عام سے لگ رہے ہوتے کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کر لیں گے. لیکن اب 3-4 دن سے صرف یہ آواز آ رہی ہے کہ کیسے خیال رکھنا ہے، کیسے ان کو لے کر چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھوٹ بھی نہیں کر رہے، کسی کی آواز مطلب سب کو بٹھا کے بات کرنے والے تھے، ہر چیز کو کیری کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں یہاں پہ ایک بات یہ کہنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ عمران صاحب نے ان کا قرض دینا ہے تو آپ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، آپ طاہر سے بات کر سکتے ہیں، آپ طارق سے بات کر سکتے ہیں، ہم وہ قرض پے کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز اگر یہاں پہ الیاس صاحب موجود ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے اگر یہاں پہ موجود ہیں تمام بات کی طرف سے، میں سوچ رہی تھی 2-3 دنوں سے کہ وہ جو 5-6 لاکھ یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ جو دیے جاتے ہیں وہ تو وہیں اسٹل جو ہے وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. پوری پاکستان کی سٹیزنز کو پی ایم سے لے کر پریزیڈنٹ کو ایک عام طبقے کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک وکیل فوت ہو جاتا ہے اس سے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بچوں تک، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی اچھے اسکول میں کسی وکیل کے لیے کوئی کوٹا موجود ہو. کیونکہ میرا ایجوکیشن میں بڑا واسطہ رہا ہے. کیا آپ کا ہے کسی کیڈٹ کالج میں کسی وکیل کے لیے کوئی کوٹا موجود ہے کہ وہ بندہ سرو کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بچہ جس کو وہ وکیل یا جج یا ایک اچھی پوسٹ پہ دیکھنا چاہتا تھا، کیا اس کے لیے کوئی کوٹا مختص کیا ہوا ہے؟ اگر نہیں کیا ہوا تو اس وقت الیاس صاحب اور باقی تمام ممبرس سے میری گزارش ہے کہ پرائیویٹائزیشن کے اسکولس کا لا موجود ہے، پالیسی موجود ہے. تو ہم اپنا یہ جو ہے ایک پیش کریں کہ کم از کم نرسری سے لے کر میٹرک تک جو ہے وہ اچھے اسکولس، تمام اچھے اسکولس میں جو ہے وہ لائرز جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے ان کے بچوں کے لیے کوٹا جو ہے وہ ضرور موجود ہونا چاہیے، تاکہ وہ خواب جو بندہ اپنی دیکھتی آنکھوں سے دیکھتی گیا ہے اس کو ہم تکمیل تک جو ہے وہ پہنچا سکیں.
باقی چیزیں تو چاہے پیسوں کا یا کوئی بھی چیزیں جو ہیں وہ آتی جاتی رہیں گی، وہ تو چلتی رہیں گی، لیکن بس تربیت کے معاملے میں بھی صرف یہاں تک دعا تک بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر آف ٹائمس میں جو ہمارے بھائی حضرات جو فوت ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کو وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی چیز کے لیے کورس میں بلائیں یا خود بھی انٹریکشن رکھیں، تاکہ ان کو بھی یہ لگے کہ وہ جہاں ایک گھر میں آباد جو وکیل صاحب یا ان کے فادر کر کے گئے تھے، اور ایک وہ جہاں پہ وہ پورا دن گزارتے تھے، تو ہمارے والد صاحب کے پیچھے جو حضرات رہ گئے ہیں وہ کیسی کوآرڈینیشن کرتے ہیں، یا پرورش کا کون سا عمل یا کون سی چیز وہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ دادا اور چچا تو باقی فیملی تو گھر میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ ان بچوں کی کیسے تربیت ہو رہی ہے، یا ان بچوں کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری ایک فرض ہے، یہ ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ عمران ایک ایسا نفیس بندہ تھا کہ میں ان کی ٹیم میں ایک فیمیل تھی، اور بیٹھنا اٹھنا نکلنا آفس سے کہ کس طرح ایک فیمیل کو کیری کرنا ہے، کس طرح بلانا ہے، کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے اس سے پہلے میں کئی دفاتر میں رہی ہوں، لیکن میں نے وہ چیز جو ہے وہ نہیں دیکھی ہے۔ کہاں پہ کون سی چیز کیسے لے کر جانی ہے، یہ ساری چیز جو ہے نا، وہ مینرز جو ہے نا ان کی ہر چیز سے سسٹمیٹک مینر جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہ ساتھ ان کے اس میں نظر آ رہی تھی۔ ان کے کولیگز کے ساتھ، ان کے فرینڈس کے ساتھ کمپین چل رہی ہے الیکشن کی، جو بھی چیز چل رہی ہے ہر چیز میں انہوں نے بہت طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا کہ یہ چیز یوں کرنی ہے، یوں چلنی ہے، یہ ایسے کرنا ہے۔ تو ایسے بندے کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہماری یاد سے باہر جا سکتا ہے۔ ان کے والد محترم صاحب بھی ابھی آفس میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ تکلیف کا عمل ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہم لوگوں کو اتنی تکلیف ہے تو ان کے لیے تو بلا شبہ بہت زیادہ تکلیف کا عمل ہوگا۔ بلاتے صبر آتے وہ صبر آئے گا۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات ادا کرے، ان کے تمام گناہ معاف کرے۔ کوئی دانستہ نادانستہ کوئی عمل کوئی ایسی چیز جو کسی کو تکلیف کا باعث بنی ہو، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی قبر روشن کرے، ان کے بچوں کو ایک نیک مقام دے، اچھا مقام دے، ایک اچھے قابل جو ہے وہ ہستیاں بنائے۔ اور سب سے جو ایک بات میں کہنا بھول گئی کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کو انہوں نے کچھ اس طرح کہا ہو اور آپ کے دل میں آ رہا ہو کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو بے شک آپ ہمارا نام لے کر ہمیں ڈانٹ سکتے ہیں، ہمیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے اب کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا جملہ یا ایسا خیال دل میں نہ لائیے گا۔ بہت شکریہ۔ میرے خیال میں عمران کی جو گفتار، جو کردار، جو اخلاق رہا ہے، میم سائمہ، مختلف ہمارے معزز اراکین بار سے عمران کے بارے میں گفتگو رہی، ہر کسی نے اسے ہمبل پایا، چاہے وہ کورٹ کے اندر تھے یا کورٹ کے باہر۔ اس کے اخلاق کی ہر کسی نے تعریف کی، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی گفتار، اس کی سنسیئرٹی، اس کی ڈیووشن ٹورڈز ہز پروفیشن always be remembered in the history of this war۔ میں عمران اسلم کے دوستوں میں سے ضرور دعوت دوں گا یہاں پر، اگر واصف علی خان یہاں پر موجود ہیں تو واصف پلیز آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں عمران کے بارے میں کوئی بات کروں،
عمران کا اور میرا تعلق تقریباً سال 2004-05 سے، اور ہماری افاقت کو کم و بیش 15 سے 18 سال گزر چکے ہیں۔ میں فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور وہ سیکنڈ ایئر میں تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس نے مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا ہمیشہ، اور ہمیشہ مجھے انگلی پکڑ کے سکھایا جو کچھ بھی۔ میں صرف اس کے لیے ایک شعر پہ لک لک رون گے تے بک بک رون گے، کر کے یاد مینوں سجن سارے رون گے، گلیاں دا نیانا تے سیانا مینوں روئے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روئے گا۔ ان دنوں میں عمران کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا۔ میں وقت پہ وقت اس کو تنگ بھی کرتا تھا، وقت پہ وقت اس کو جا کے آفس میں کام کے وقت اس کو پریشان کرتا، اور وہ ایسا بیوہ انسان تھا، ایسا پیارا انسان تھا، ہمیشہ اس نے کبھی بھی مجھ سے ایسے لہجے میں بات نہیں کی جس سے میں ہٹوں یا ایسی کوئی بات ہو۔ مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے۔ عمران نہ صرف میرا دوست بھائی، ایک بہت ہی شفیق انسان تھا۔ شاید میرے سینئرز کو یہ بات ان کے علم میں نہ ہو کہ بہت سے ینگسٹر میں جب بھی گیا ہوں 4-5 ینگسٹر اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے کوئی نہ کوئی معاملے پہ ڈسکشن جاری، اور اس نے اپنا کام چھوڑا ہے ہمیشہ، اس نے اپنا کام ہمیشہ چھوڑ کے ان کا کام کو پریفر کیا، اور ان کے ساتھ جو کچھ اس سے ہو سکا اس نے کیا۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور اللہ پاک اس کی آخرت کی منزلیں آسان کرے، اور اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیں یاد رہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رتبی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ شکریہ۔ زندگی تیرے تحقق میں ہم لوگ، زندگی تیرے تحقق میں ہم لوگ اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں۔ میں آپ کو اوپن یہاں پر انویٹیشن دیتا ہوں کہ جو معزز اراکین بار میں سے کوئی بھی یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر آ سکتے ہیں۔ کوئی بھی میری بہنوں میں سے کوئی آنا چاہتا ہے، میرے سینئرز میں سے کوئی آنا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں عمران کے والد گرامی محترم جناب محمد اسلم صاحب سے کہ آپ یہاں سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے عمران کی باتیں ہم سے شیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ جس انسان نے انسانوں کا اپنے موسم کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ میرے قابل احترام دوستو وکلا، میں دوست ہی کہوں گا، ناراض نہیں ہوں۔ میں نے
جتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ایک طویل عرصہ پہ 42 سال سروس کی، لیکن اس سروس میں الحمدللہ مجھے آج بھی افسوس نہیں ہے کہ میں نے کسی مقدمے والے میں سے شنگائی صاحب کا ریزر رات سے بچائی تھا 18-19 سال کا، لیکن مجھے آج میں بڑی سکون سے پرسوں تک میں بڑی سکون سے زندگی گزار رہا، مجھے کسی جگہ کوئی افسوس نہیں تھا کہ میں زندگی میں نے کسی مقدمے والے کو کسی وکلا کو، میری ہمیشہ وکلا کے ساتھ ایسا رشتہ رہا، سینئر تھے یا جونیئر تھے، میں نے اس رشتے کو بڑی مضبوطی سے قائم رکھا۔ جب میں سروس میں آیا تھا اس وقت 15 کے قریب وکلا تھے، اور ان کا کیا کہنا، خالد صاحب نے کہا تربیت، حقیقت میں تو ایک دیہات کا رہنے والا تھا، میرے والدین بھی اتنے پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن انہوں نے محنت کر کے مجھے اس مشکل وقت غریبی میں مجھے پڑھایا، تو میری خوش قسمتی کہ میں سروس میں تربیت کے ایسے سینٹر میں آ گیا جہاں پر لالا فضل رحمان جیسے لوگ، ملک علام ربانی جیسے لوگ، حیدر زمان خان جیسے لوگ، ملک عنایت اللہ جیسے لوگ، سجاوت شاہ صاحب جیسے لوگ، اور وہ کم تھے تعداد میں، لیکن انہوں نے اس وقت ہمیں ایسی تربیت دی کہ ان کو دیکھ کر ہم، اور حقیقت یہ ہے کہ عمران کو ان لوگوں کی وجہ سے میری خواہش کہ اللہ پاک اگر مجھے، اس وقت میری اولاد بھی نہیں تھی، ہم صرف 2 بیوی خامن تھے، لیکن جب میں لالا فضل رحمان کے دفتر کے سامنے سے گزرتا تھا، جب میں خالد رحمان خان کو دیکھتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی، جب میں سجاوت شاہ صاحب کے دفتر سے گزرتا تھا، جب میں جاور خان صاحب کے دفتر کے سامنے سے 18 سال 19 سال میری عمر تھی، جب میں گزرتا تھا تو میرے دل میں کہتا تھا کہ اللہ پاک اگر مجھے بچہ دیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میرا بچہ کوئی وکیل بن جائے، اور میرا یہ بچہ پیدا ہوا، ساتھ مشکل وقت تھی، میری اولاد اللہ نے دی 5-7 اولادیں ہوئی، پڑھانا شروع کیا، عمران کو میں ہر بچے کو پوچھتا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا، اور عمران ایسا بچہ تھا جب اس نے FSC کی تو میں نے پوچھا آگے کیا، اس نے بولا کہ ابو میں وکیل بننا چاہتا ہوں، اور میری وہ دعا جب میں وہ قبول ہوگی، جب یہ وکیل بن گیا تو میں نے انہی لوگوں کے نام کے لیے میں نے کہا بیٹا آپ نے نہیں دیکھے، لیکن میں نے ان لوگوں کے اصول، ان لوگوں کے طریقے، ان لوگوں کے ادب آداب، انہوں نے مجھے بہت بڑی ٹریننگ دی، اور اگر وکیل بنو گے تو مجھے کوئی ایسی شکایت نہ آئے، کوئی ایسا، انہوں نے کہا ابو وعد ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی غمی اور اس خوشی میں نے محسوس کیا کہ واقعی اس نے کسی حد تک نہیں بلکہ میری اس سے بڑھ کر اس پر عمل کیا، اور میں تمام جتنے میرے سینئر ہیں انہوں نے میری سروس میں بھی میری جب مشکل آئی میں جوید تنوری صاحب، چغتائی صاحب، خالد رحمان صاحب، انہوں نے مجھے بالکل بھائیوں کی طرح مجھے اتنی عزت دی، میں ان کا شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں، آپ نے جس طرح میرے عمران کو، اگر آپ میرے ساتھ ان 3 دنوں میں نہ ہوتے تو یقین کریں کہ میں
اس بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے جس طرح مجھے سنانا، جس طرح تسلی دی، میں بیان نہیں کر سکتا، اور میں دعا کرتا ہوں جتنے سے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو ایسا دکھ نہ دے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ آپ کو میں کہتا ہوں، ادھر میرے دوست تھے، میں نے مقرار نہیں سمجھا، نہ انہوں نے مجھے اہلکار سمجھا۔ یقیناً صابر سلطان صاحب تھے، میرے بہت اچھے دوست تھے، وکیل تھے، مجھ سے ولدائی صاحب تھے، بڑے اچھے دوست تھے۔ آج میں ان کے بیٹے کو دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں شکر الحمدللہ۔ صابر سلطان صاحب اس وقت تو ہم آپ کے لیے بڑے روئے تھے، لیکن آج میں کہتا ہوں صابر سلطان صاحب بہت اچھا ہوا، آپ اپنے بیٹے سے پہلے بہت ہو گئے، اور میں کہتا ہوں میں بھی اگر اپنے اس عمران سے پہلے بہت ہو جاتا تو شاید میں، لیکن اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ پاک کے فیصلے۔ آج میرے لیے ایک طرف عمران کا دکھ ہے، دوسری طرف اس کے 4 بچوں کے امتحان ہے۔ اب اللہ پاک کرے مجھے اتنا زندگی دے کہ اس آزمائش کو، حالانکہ اب زندگی کا وہ میں کہتا ہوں میں نے بڑے سکون سے عزت سے زندگی گزاری ہے۔ میں بچوں کو بھی نصیحت کی، جو سروس کرتے ان کو بھی کہا ہے، پہلے دن کہا ہے، میں نے کہا میرے بچوں میں اس آپ کہیں گے کہ آپ میرے باپ، ہمارے باپ نے کیا کمائی کی ہے، میں نے کہا ہے میں کوئی کمائی نہیں کی ہے، لیکن جب آپ کا کوئی وقت آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے باپ نے دولت کی کمائی بے شک نہیں کی ہے، مکان کوٹھے نہیں بنائے ہیں، گاڑی نہیں خریدی ہے، لیکن آپ کے لیے میں ایسی ایک چیز بنیاد رکھ کر جاؤں گا کہ کم از کم آپ کو کوئی دیکھے گا کوئی اسلم کا ہے۔ اور میں نے کچھ دن پہلے عمران کو کہا تھا کہ عمران یار آپ نے مجھے واقعی جو میں نے منزلیں طے کی تھی آپ نے مجھے آسمان تک پہنچا دیا۔ کیوں کہ کبھی لوگ کہتے تھے آپ کو پکڑ کر کہتے تھے یہ عمران کا، یہ اسلم کا بیٹا ہے، لیکن آج لوگ مجھے کہتے ہیں پکڑ کے یہ عمران کا باپ ہے۔ تم نے میرا سر بلند کیا۔ اللہ پاک میں کہتا ہوں ہر اولاد کو، ہر باپ کو، میرے جتنے سینئر ہیں میں کہتا ہوں اللہ پاک انہوں نے مجھے ہر مشکل میں ہر جگہ مجھے عزت دی، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی اولادوں کو اعلیٰ مرتبوں تک لے جائے، اور اللہ پاک آپ کی زندگی میں کہتا ہوں آپ کی اولاد کا دکھ آپ کو اللہ نہ دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور میرے ایک استاد تھے، وہ کبھی شروع میں جب